آج سے کچھ برس پہلے ایک 8 سالہ بچی کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا، ایک اور لڑکی کا، اور اس بچی کو جس کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا، اس کو عجیب قسم کے خواب آنا شروع ہو گئے۔ کیسے اور کیوں؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ کیا دل ہمارے جسم میں صرف ایک بلڈ سرکولیشن کا پمپ ہے یا اس سے زیادہ بھی اس کا کوئی مقصد ہے؟ اور خاص طور پر عام طور پر جیسے شاعر کہتے ہیں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کیا واقعی دل میں خیالات آتے ہیں یا خیالات صرف دماغ کا حصہ ہیں؟ اس چیز کی انکریزنگ ایویڈنس موجود ہے کہ ان ایڈیشن ٹو دماغ، دل کا اپنا ایک 40,000 نروز کا نروس سسٹم ہے، اور وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے ہمارے دماغ کے ساتھ اور باقی سارے جسم کے ہر سیل کے ساتھ۔ شاعر کہتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ آخر کیا شاعر کو یہ علم نہیں تھا کہ ڈاکٹر حضرات جو کہتے ہیں کہ خیالات دماغ میں پیدا ہوتے ہیں اور دل صرف ایک خون پمپ کرنے کا مکینیکل آلہ ہے؟ یہ صرف ساحر لدھیانوی کا خیال نہیں تھا، بلکہ شاعری ساری اور اس کے علاوہ بے تحاشا لٹریچر، محاورے اس چیز سے بھرے ہوئے ہیں کہ خیال دل میں آتا ہے اور لوگ اس کو دل کو ہی سمجھتے ہیں، چاہے وہ پیار محبت کی باتیں ہوں، چاہے وہ غصہ اور کینہ ہو، ریفرنس دل ہی ہوتا ہے، دماغ نہیں ہوتا۔ آج سے کچھ سال پہلے تک ہمارے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ بھی یہی کہتے تھے کہ جی دل محض ایک بلڈ پمپ کرنے والا آلہ ہے، اور انسان کی جو اصل پرسنالٹی یا اس کے خیالات، اس کے سوچ، اس کی ایموشنز، اس کے جذبات وہ صرف دماغ میں ہے۔ لیکن انکریزنگلی یہ ایویڈنس آ رہی ہے کہ شاید دل دماغ کے علاوہ ایک سیپریٹ آرگن کے طور پر اور ایک سیپریٹ سوچ کے مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق دل کے اپنے اندر تقریباً 40,000 نرو سیلز کا ایک سینٹر ہوتا ہے، اور یہ نرو سیلز وہی سیلز ہیں، اسی قسم کے ہیں جو کہ انسانی دماغ کے اندر ہوتے ہیں۔ اور یہ 40,000 نروز کا جو سینٹر ہے یہ ہمارے دماغ کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے اور پورے باڈی کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے تھرو نروس سسٹم۔ اور اس کے علاوہ دل میں ایسی ہارمونز، کیمیکلز بھی ریلیز ہوتے ہیں جو کہ دیگر ہارمونز کی طرح باڈی کے ہر آرگن اور ہر سیل میں پہنچتے ہیں اور ان کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ ایک اور انکریزنگ ایویڈنس یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 50-60 سال سے ایک سائنس کی ترقی ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک انسان کا جو کہ فوت ہو چکا ہو، اس کا دل دوسرے آدمی کے انسان میں یا دوسری عورت میں یا بچے بچی میں ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں، جس سے وہ سروائیول ریٹ ان کا بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے کیس اب تقریباً یہ پہلا تجربہ ہوا تھا 60s میں، اور آج تقریباً 60 سال میں اس کے ہزاروں نہیں بلکہ سینکڑوں کیسز، لاکھوں کیسز موجود ہیں۔ اس چیز کی بڑی انٹرسٹنگ ایک ریسرچ بہت ساری ہوئی ہے کہ کیا جب ایک انسان کا ہارٹ دوسرے انسان میں ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے تو کیا اس میں کیا پرسنالٹی میں یا اس کی سوچ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ اگرچہ کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے کیونکہ اس کو فار ویریس لمیٹیشنز آف ریسرچ، لیکن دیر از انکریزنگ ایویڈنس اور ملٹیپل کیس اسٹڈیز موجود ہیں کہ جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جس انسان کا جو فوت ہو گیا تھا، جس کا دل ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے ایک ریسیپینٹ میں، اس ڈونر جو ہوتا ہے ہارٹ کا، اس کی بہت ساری عادتیں، اس کی پرسنالٹی، اس کے شوق، اس کے کھانے پینے کی عادتیں، سونے بیٹھنے اٹھنے کی حرکتیں اور دوسرے سرٹن فیچرز وہ اڈیپٹ کر لیتا ہے جو کہ ڈونر کے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی سرجری ویسے بھی ایک میجر سرجری ہے اور اس کی اپنی بھی ایک پرسنالٹی میں امپیکٹ پڑتا ہے فار آبویس ریزنز، جب انسان اتنے بڑے اس پروسیس سے گزرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو کنکلوسیو کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن دیر از انکریزنگ ایویڈنس کہ جس سے یہ چیز بہت حد تک اس میں یقین آتا ہے کہ شاید
ہارٹ میں اپنی بھی ایک میموری کارڈ ہوتا ہے، اپنی بھی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اپنی بھی سوچ ہوتی ہے، اور ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے ساتھ وہ دوسرے ڈونر کے انسان میں اس کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتی ہے۔ اس سلسلے کا ایک سب سے انٹرسٹنگ اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ آج سے کچھ برس پہلے ایک 8 سالہ لڑکی کے دل میں ایک 10 سالہ بچی کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ وہ 8 سالہ بچی کو کوئی کنجینیٹل پرابلم تھا جس کی وجہ سے اس کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی۔ بائی چانس ان کو ایک اسی چونکہ بچے کے لیے بچے کا دل ہی لگ سکتا ہے، سو بائی چانس ایک ڈونر اویلیبل ہوا، جو بچی فوت ہوئی اس کا ایک ہارٹ 10 سالہ تھی، اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ جب اس بچی میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد اس کو ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو گئے۔ ڈراؤنے خواب نہیں بلکہ ایک ہی خواب بار بار آتا تھا، اور وہ خواب یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی ایک سنسان علاقے میں بھاگ رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک اور لمبا تڑنگا آدمی بھاگ رہا ہے اور وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، اور وہ بچی بار بار چیخ رہی ہے کہ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ اب یہ خواب اس ڈونر بچی کو ریسیپینٹ بچی کو جس کے دل میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا بار بار آنا شروع ہوا، وقفوں سے، اور اتنی تواتر سے، اور اتنی جیسے وہ کہتے ہیں بار بار آیا، اور ڈر جاتی تھی بچی کہ اس کے پیرنٹس نے ڈاکٹرز کو کنسلٹ کیا، جو کارڈیک سرجن تھے جنہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا تھا۔ انہوں نے جب یہ سٹوری سنی تو انہوں نے کہا جی اس سے ہمارا تو کوئی واسطہ نہیں، ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی دل ٹرانسپلانٹ ہو گیا، پمپ صحیح کر رہا ہے، بلڈ پریشر صحیح ہے، بچی کا نروس سسٹم، کارڈیو واسکولر سسٹم صحیح چل رہا ہے، ہمارا کام اتنا ہی تھا۔ اب اگر بچی کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، آپ کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کیجیے۔ جو انہوں نے سائیکالوجسٹ سے رابطہ کیا، انہوں نے جب پورا انالیسس کیا تو انہوں نے کہا جی اس چیز کی کھوج کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی خواب اس کو کیوں بار بار آ رہا ہے۔ عام طور پر جو ڈونر ہوتا ہے اور جو ریسیپینٹ ہوتا ہے ان کی آئیڈینٹی شیئر نہیں کی جاتی فار ویریس مورل اینڈ ایتھیکل ریزنس۔ اس پرٹیکولر کیس میں انہوں نے ڈاکٹر سائیکالوجسٹ نے یہ سرچ کرنے کی کوشش کی کہ یہ دل کس کا ہے، جس کا ڈونر کون تھا جس کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے۔ یہ پتہ چلا کہ جی وہ ایک بچی تھی 10 سال کی، اور اس کو مرڈر کیا گیا تھا، اور اس کا ہارٹ جو ہے وہ کسی دوسرے شہر میں تھی سینکڑوں کلومیٹرز دور، وہاں سے اس کا ہارٹ اس کو لایا گیا اور اس کو کیا گیا ہے، ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے۔ جب اس میں مزید یہ کیس سارا، یہ بچی کا خواب، اور اس خواب میں اس کو جو آدمی آ رہا تھا اس کا ایک انہوں نے پولیس کو رپورٹ کیا، لوکل پولیس کو۔ پولیس نے اس بچی کے کہنے کے مطابق اس کا خاکہ بنایا، اور اس خاکے کے حساب سے اس ایریا میں سرچ شروع کی جس میں وہ بچی مرڈر ہوئی تھی، جس کا وہ ہارٹ تھا۔ سرپرائزنگ perhaps not، وہ اس حلیے کی وجہ سے، ان سرکمسٹانسز کی وجہ سے، اور جو اس نے ایریا بتایا تھا اس سے وہ بندہ جس نے اس لڑکی کو مرڈر کیا تھا وہ پکڑا گیا، اور جب پکڑا گیا اور اس نے جو کہانی بتائی وہ ایگزیکٹلی وہی کہانی تھی جو اس بچی کو خواب میں آ رہی تھی۔ کنکلوژن جو کہ ایک سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور ڈاکٹرز نے ڈرا کیا ہے کہ جو مرڈر ہوئی تھی لڑکی، اس کے دل میں وہ آخری جو لمحات تھے اس کی میموری سٹور ہو گئی تھی، اور وہ میموری تبھی سٹور ہوتی ہے اگر اس کے ہارٹ کے اپنے اندر وہ میموری کا سٹور کا میکانزم ہو، کیونکہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، برین ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا تھا۔ اب جب وہ ٹرانسپلانٹڈ ہارٹ دوسری بچی میں لگایا گیا تو وہ میموری جو مرڈر ہونے والی بچی کے آخری لمحات کی میموری تھی، وہ اس کو بار بار خواب کی شکل میں نظر آتی تھی، اور وہ اس کو چونکہ جب نیا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا تو اس کا کنیکشن ہو گیا برین کے ساتھ، تو اس کو جس طریقے سے خواب آتے ہیں وہ میموری کے خواب آنا شروع ہو گئے جو کہ اس مرڈر ہونے والی مقتولہ بچی کے تھے۔ This is scientifically proven, documented case by doctors، اور ایک ریسرچ پیپر میں پریزنٹ ہو چکا ہے، بکس میں چھپ چکا ہے، and it is one of the amazing cases which shows actually کہ probably شاعر جو ہے وہ اتنا غلط نہیں کہتے، بہت ساری چیزیں دل کی جو راز اور دل کی مسٹریز ہیں وہ اس کے علاوہ کہیں زیادہ ہے کہ وہ صرف ایک خون پمپ کرنے والا آلہ ہے۔